Welcome to Science Online. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سائنس آن لائن کے نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ سب نے کبھی نہ کبھی اسکول میں روبوٹکس کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو آج ہم پروفیسر رومی سے جانیں گے کہ روبوٹکس کیسے کام کرتی ہے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم معوض۔ پروفیسر صاحب، روبوٹکس کیا ہے؟ جی معوض، روبوٹکس ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے جو روبوٹ کے ڈیزائن، تعمیر، آپریشن اور استعمال سے متعلق ہے۔ اس میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ اور دیگر متعلقہ شعبوں کا مطالعہ شامل ہے تاکہ ایسی مشینز بنائیں جو خود مختاری سے یا انسانی رہنمائی کے ساتھ کام سر انجام دے سکیں۔ روبوٹکس مشینوں کی انجینئرنگ اور آپریشن ہے جو اٹونومسلی یا سیمی اٹونومسلی طور پر کسی انسان کی طرف سے فزیکل ٹاسکس انجام دے سکتی ہے۔ عام طور پر روبوٹ ایسے کام انجام دیتے ہیں جو ہائیلی ریپیٹیٹو ہوتے ہیں یا انسان کے لیے محفوظ طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پروفیسر رومی، روبوٹس کے اہم پارٹس کون سے ہیں؟ جی معوض، ایک روبوٹ عام طور پر کئی ضروری اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کنٹرولرز، سینسرز، ایکچویٹرز اور پاور سورس شامل ہیں۔ سینسرز روبوٹ کو مختلف پیرامیٹرز جیسے فاصلہ، درجہ حرارت یا روشنی کی شدت کا پتہ لگا کر ان پٹ فراہم کرتے ہیں اور روبوٹس کو جسمانی افعال سر انجام دینے کے قابل بناتے ہیں جیسے اشیاء کی نقل و حرکت وغیرہ۔ کنٹرولرز سینسر ڈیٹا پر کارروائی کرتے ہیں اور ایکچویٹرز کے لیے مناسب کمانڈ تیار کرتے ہیں، اور پاور سورس روبوٹ کو اپنے مختلف کام سر انجام دینے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ پروفیسر رومی، انڈسٹریل روبوٹس اور سروس روبوٹس میں کیا فرق ہے؟ معوض، انڈسٹریل روبوٹس کو مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیٹنگز میں بار بار کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ عام طور پر بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں جو اسمبلنگ، ویلڈنگ یا میٹیریل ہینڈلنگ جیسے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سروس روبوٹس نان انڈسٹریل ماحول کے لیے بنائے گئے ہیں اور اکثر چھوٹے اور زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف ایپلیکیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال، گھریلو امداد یا تفریح وغیرہ۔ پروفیسر رومی، اٹونمس روبوٹس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اٹونومس روبوٹس کی اگر بات کی جائے تو یہ ایسے روبوٹس ہیں جو ہیومن انٹرونشن کے بغیر کام انجام دے سکتے ہیں یا از خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول کو سمجھنے، ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو ڈھالنے کے لیے جدید الگوریدم، سینسرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انحصار کرتے ہیں۔ اٹونومس روبوٹس میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو نیویگیٹ کرنے، اشیاء کے ساتھ انٹریکٹ کرنے اور اپنے تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پروفیسر رومی، روبوٹس میں ایتھیکل کنسیڈریشنز کیا ہیں؟ جی ہاں معوض، روبوٹکس کئی ایتھیکل کنسیڈریشنز کو جنم دیتا ہے۔ روبوٹس کی ڈپلائمنٹ کے دوران اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس کا ایک اہم پہلو انسانوں اور ماحولیات کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ایتھیکل کنسرنز جیسے روبوٹس انسانی ملازمتوں کی جگہ لے رہے ہیں اور ممکنہ سوشیو اکنامک ایفیکٹس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پرائیویسی اور ڈیٹا سیکیورٹی اضافی خدشات ہیں، مثلاً جب روبوٹس ذاتی معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور اس پر کارروائی کرتے ہیں۔ پروفیسر رومی، میڈیکل میں روبوٹس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ جی معوض، روبوٹکس نے میڈیکل کے شعبے میں مختلف طریقوں سے انقلاب برپا کیا ہے۔ میڈیکل روبوٹس بنیادی طور پر معاون کردار ادا کرتے ہیں جس میں انہیں ہیلپنگ ہینڈ یا ایکسٹینڈڈ آرم سمجھا جاتا ہے، اور انہیں خاص طور پر سرٹن پروسیسز کو بڑی درستگی اور سادگی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ سرجیکل اسسٹنس روبوٹس کو ایگزسٹنگ سرجیکل ٹریٹمنٹس کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بشمول منیملی انویسو سرجریز اور آرتھوپیڈک سرجریز وغیرہ۔ اس قسم کے روبوٹس کو دیگر سرجریز کے علاوہ بیریاٹرک سرجری اور گھٹنے اور کولے کی تبدیلی کے طریقہ کار کو انجام دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح ٹیلی آپریٹڈ روبوٹس ڈاکٹروں کو دور دراز کے مقامات پر طبی مہارت تک ایکسیس فراہم کرتے ہیں اور وہ دور سے سرجری کرنے کی سہولت دیتے ہیں۔ مینٹیننس روبوٹس مریضوں کی جسمانی تھراپی اور صحت یابی میں مدد کرتے ہیں۔ روبوٹس کو ادویات کی فراہمی، مریضوں کی نگرانی اور صحت کی دیکھ بھال کی لاجسٹکس جیسے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر رومی، روبوٹس کا کیا مستقبل ہے؟ معوض روبوٹکس کا مستقبل انٹرسٹنگ پاسبلٹیز رکھتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں پروگرس سے روبوٹ کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہونے کی توقع ہے، جس سے وہ زیادہ ذہین، اڈیپٹیبل اور تجربے سے سیکھنے کے قابل ہوں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روبوٹ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں مزید انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں اور گھریلو کاموں، صحت کی دیکھ بھال وغیرہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر مختلف صنعتوں میں انسانوں اور روبوٹس کے درمیان تعاون بڑھنے کا بھی امکان ہے، جس سے پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ یہاں پر کچھ اہم پہلو ہیں جو روبوٹکس کے مستقبل کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو کہ روبوٹس کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مشین لرننگ الگوریدمز روبوٹ کو سیکھنے اور نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کے قابل بنائے گی، ان کے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں اور فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنائے گی۔ پھر ہیومن روبوٹ کولیبوریشن ہے۔ روبوٹ انسانوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کام کی جگہ کو محفوظ طریقے سے بانٹ سکتے ہیں۔ وہ مینوفیکچرنگ سے لے کر صحت کی دیکھ بھال تک مختلف صنعتوں میں پیداواری صلاحیت، کارکردگی اور حفاظت میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح آٹونومس وہیکلز ہیں۔ آٹونومس وہیکلز، ڈرونز اور دیگر آٹونومس وہیکلز کی ترقی ٹرانسپورٹنگ کے نظام کو نئی شکل دے گی۔ یہ گاڑیاں روبوٹکس ٹیکنالوجیز پر انحصار کریں گی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو نیویگیٹ کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے سینسرز، AI اور جدید الگوریدم کا استعمال کریں گی۔ پھر سروس روبوٹکس ہماری روزمرہ کی زندگی میں زیادہ مقبول ہو جائیں گے۔ وہ گھریلو کاموں، بزرگوں کی دیکھ بھال، صحت کی دیکھ بھال اور کسٹمر سروس میں مدد کریں گے۔ روبوٹس ایسے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جو دہرائے جانے والے ہوں اور انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوں، اور اس کے نتیجے میں انسان زیادہ پیچیدہ اور تخلیقی کوششوں پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ روبوٹس صحت کی دیکھ بھال میں انقلاب لاتے رہیں گے۔ سرجیکل روبوٹس زیادہ جدید ہو جائیں گے۔ روبوٹ اسسمنٹ مریضوں کی نگرانی اور بحالی میں مدد کریں گے اور ذاتی اور افیکٹو مینٹیننس فراہم کریں گے۔ پھر پرسنل روبوٹکس ہے، جو ساتھ رہنے اور مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کا نظام زیادہ نفیس ہو جائے گا۔ یہ روبوٹس زیادہ بات چیت میں مشغول ہو سکتے ہیں، جذباتی مدد فراہم کر سکتے ہیں اور انفرادی ضرورت کے مطابق مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایتھیکل اینڈ ریگولیٹری کنسیڈریشنز، اس میں جیسے جیسے روبوٹکس زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں، اخلاقی اور ریگولیٹری فریم ورک، رازداری، حفاظت اور ملازمت کی ڈسپلیسمنٹ اور روبوٹس کے ذریعے خود مختاری فیصلہ سازی کے اثرات جیسے خدشات کو دور کرنے کے لیے اہم ہوں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ پریڈکشنز مستقبل کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں، روبوٹکس کی حقیقی ترقی اور اسے اپنانے کا انحصار مختلف عوامل پر ہوگا، بشمول ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ایکسیپٹنس اور معاشی تحفظات وغیرہ۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے روبوٹکس کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فراہم کی۔ شکریہ معوض۔ جی تو دوستو، آج کے پروگرام میں آپ نے روبوٹکس کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔